السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آپ ان کی صلاحیتوں کا یہاں سے اندازہ کریں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ان کو شیر منہاج کے لقب سے نوازا ہوا ہے، اور اس کی جو شیلڈ ہے جو شیخ الاسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کو شہر اعتکاف کے موقع پر دی اور گولڈ میڈل دیا، اور خاص طور پر ناظرین جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس ہے اس کے مدعی بھی آپ ہیں۔ میری مراد محترم محمد جواد حمد صاحب سے ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے اس پروگرام میں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جی بہت شکریہ سر۔ سر، آج ہم خاص طور پہ حضور شیخ الاسلام کی کیونکہ سالگرہ کا دن آ رہا ہے، تو جب ہماری ٹیم سوچ رہی تھی کہ اس حوالے سے ہم کس کا انٹرویو کریں تو آپ سے بڑھ کے کوئی شخصیت ہمیں نظر نہیں آئی، کیونکہ جتنا ٹائم ماشاءاللہ آپ کا حضور شیخ الاسلام کے ساتھ گزرا ہے، تو آج کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کے حوالے سے، پھر میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ کیونکہ آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مدعی بھی ہیں، تو حضور شیخ الاسلام کی کافی شفقتیں ہیں آپ پر، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں آپ سے کہ کیسے معاملات آپ کے رہے، اور خاص طور پر آپ کا اس تحریک میں آغاز کب سے ہوا۔ شکریہ حمزہ بھائی کہ آپ تشریف لائے۔ شخصیت تو ہمارے قائد کی ہے، ہماری کیا شخصیت ہے جناب، اور وہ ایسی ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ واہ، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے قائد کی شخصیت ایسی تاریخ ساز شخصیت ہے کہ جن سے تاریخ خود پوچھ کر اپنے راستے کا تعین کرتی ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ یہ تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری یہ سعادت بھی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ہماری سنگت قائد محترم کے ساتھ ہے اور ہم ان کے زمانہ میں زندہ ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ تحریک منہاج القرآن اور قائد محترم کے ساتھ کب سے آپ وابستہ ہے۔ وابستہ۔ یہ تو ایک بہت لمبی داستان ہے، جی جی، تو اس میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے۔ میرے جو محترم دادا جان تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں منہاج القرآن میں جاؤں۔ ٹھیک، وہ ان کی جو شخصیت تھی، سب سے بڑا خاصہ ان کا تھا کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ اس بات سے بھی یہ بات عیاں ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مثنوی شریف بھی ان کو کافی ساری زبانی یاد تھی۔ کیا بات، اتنے بڑے وہ عاشق رسول تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کلام ان کو بہت یاد تھا۔ ٹھیک، وہ قائد محترم کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے میرے دادا جان۔ یہ تقریباً ابھی میں نے میٹرک نہیں کیا تھا، میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، تو تب سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو میں نے وہاں لاہور بھیجنا ہے اور وہاں منہاج القرآن جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں داخل کروانا ہے۔ تب آپ فیصلہ آباد میں تھے۔ تو اس وقت بیسیکلی ہمارا جو بیسک ڈسٹرکٹ ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، ٹھیک، تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ پھر میٹرک کرنے کے بعد مجھے انہوں نے یہاں پہ داخل کروا دیا۔ ٹھیک، تو یہ ان کی کاوشیں اور ان کی خواہش تھی کہ وہ میں منہاج القرآن میں داخلہ لیا۔ تو یہ میرے دادا جان جو ہیں وہ، یہ سر کس سن کی بات ہے؟ یہ داخلہ تو ہمارا یہ 88 میں ہوا۔ ٹھیک، وہاں پہ تو میں نے میٹرک کیا، تو اس کے بعد پھر ادھر داخلہ ہوا، پھر ادھر ہی آگے ایجوکیشن جاری رہی، اور پھر یہاں پہ ہم 95 کا ہمارا سیشن ہے۔ ٹھیک، تو اس کے بعد پھر یہاں سے ہی فارغ تحصیل ہوئے، کانوکیشن ہوا، اور پھر اس کے بعد قائد محترم نے ہی پھر ہمیں ذمہ داریاں جو مختلف، کچھ ہماری کلاس جو تھی اس میں لوگ کچھ فیلڈ میں چلے گئے، کچھ باہر چلے گئے، کچھ لوگوں کو مرکز کے اوپر ڈیوٹی دے گی۔ جی، تو ہماری بس یہی تھا، پھر جب داخل یہاں پہ ہو گئے تو پھر یہی تھا کہ اب مرنا جینا اسی تحریک اور اسی مشن اور اسی قائد کے ساتھ ہی ہوگا۔ واہ، تو پھر قائد محترم کی بہت شفقت ہے کہ انہوں نے ہمارے حصے میں یہ سعادت آئی کہ ہمیں مرکز کے اوپر ذمہ داری مل گئی۔ کیا بات، تو پھر مرکز کے اوپر ہماری ایز اے شروع میں نائب ناظم کے طور پہ، نائب ناظم ٹینی کے طور پہ اپائنٹمنٹ ہوئی۔ کیا بات، تو میری سب سے پہلے جو
اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عوامی تعلیمی مرکز جب جو بنے تھے جی تو اس میں فیلڈ ورک کے طور پہ ہماری کلاس پہلی دفعہ فیلڈ میں گئی تھی. ٹھیک. جب پاکستان عوامی تحریک نے عوامی تعلیمی منصوبے کے اوپر کام کیا تھا جی تو اس میں ایز اے پائلٹس پروجیکٹ کے طور پہ فیلڈ کے اندر ہم نے عوامی تعلیمی مراکز کا آغاز کیا. ٹھیک. یہاں پہ ہماری کلاس ایز اے سپروائزر کی اور میری اور بھی ساتھی تھے ان کی ذمہ داری مرکز کے اوپر لگی تاکہ ان کو کوآرڈینیٹ کرے. یہ پہلی ذمہ داری تھی. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر مختلف ذمہ داریاں ملتی گئیں. ٹھیک. آگے چل کے ذکر ہوتا رہے گا, آپ کو بتاتے رہیں گے. جی جی. تو یہ یعنی میرا منہاج القرآن میں آنا, یہ اس کا سارا کریڈٹ میرے دادا جان کو جاتا ہے. واہ. تو وہ قائد محترم کے بہت بڑے عاشق تھے. کیا بات. اور بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں جواد کو یہاں داخل کراؤں اور یہ بھی وہاں کچھ تعلیم اور تربیت کر کے ہماری دنیا کا تو بندہ آسرا بنتا ہی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے وہاں سامان کیا پیدا بات ہے. کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین. کہ انہوں نے آپ جیسا ہیرا الحمدللہ منہاج القرآن کو دیا. تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی حضور شیخ الاسلام کے ساتھ بہت ٹریولنگ بھی رہی ہے, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. آج کوئی اندر کی باتیں بتائیں تاکہ حضور شیخ الاسلام کی سالگرہ کا موقع ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں آپ کی باتوں سے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ مجھے قائد محترم کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ہی سیاسی یا مذہبی قیادت ایسی نہیں ہے کہ جتنے اتنا زیادہ گراس روٹ لیول پر دورہ جات کیے ہوں گے. واہ. تو اس وقت میری ذمہ داری پاکستان عوامی تحریک میں تھی. سیکٹری کوآرڈینیشن کے طور پہ میں ذمہ داری سر انجام دے رہا تھا اور ساتھ میرے پاس ذمہ داری ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی بھی تھی. ٹھیک. تو وہ جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اس وقت قائد محترم نے, میں سمجھتا ہوں کہ یونین کونسل لیول تک شاید ہی کم ہی لیڈر گئے ہوں گے, آپ جگہ جگہ ہر جگہ پہ قائد محترم تشریف لے گئے. تو مجھے یہ سعادت تھی کہ میں نے ان کے ساتھ جانا, کوآرڈینیشن کرنی اور سفر کرنا. تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی جو اس میں ایک خاص کر یہ بات تھی کہ ہم جب سفر کے لیے جانا تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہر چیز کو اپ ڈیٹ کرنا, رکھنی چیزیں. تو قائد محترم جب بیٹھنے لگتے تھے تو وہ قائد محترم وہی چیز پوچھتے تھے جو ہم نے نہیں رکھی ہوتی تھی. ہم اپنی طرف سے ہر چیز کو یہ بھی رکھ لیں, یہ چیز نہ رہ جائے, فائلیں بھی رکھ لیں, پورا ہر چیز جو سفر کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ساتھ لے جانے کی. تو وہ بائی چانس ہوتا ہے تو وہ قائد محترم پوچھتے کہ بیٹا یہ چیز رکھ لی ہے, یہ بھی رکھ لی کہنا. تو وہ انہوں نے سب سے پہلے وہی پوچھنا جو ہم سے مس ہو جاتی تھی. تو وہ پھر ہم آپس میں بڑا اس کو انجوائے بھی کرتے تو فوراً وہ چیز کر لیتے تھے. یہ اکثر ہوتا تھا. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز اکثر ہوئی کہ قائد محترم کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں موقع ملا, بہت بڑی سعادت ہے. بہت کچھ سیکھا قائد محترم سے. ہم نے تو ساری جو مینجمنٹ ہے وہ قائد محترم سے ہی سیکھی ہے. کیا پتہ, میں اس پر آؤں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ سفر کے دوران آپ سفر پہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرض کریں شیڈول بنایا یا کوئی چیز ہم لکھ کے لے کے گئے ہیں جی, تو وہ اگر 20 صفحوں پہ مشتمل ہے جی, تو وہ جب ہم ایسے ورک وہ پلٹتے تھے جی, تو وہاں جا کے رک جاتے تھے, یہ صفحے پہ غلطی ہوتی تھی. تو وہ وہاں سے ہوتا, اکثر ایسے ہوتا تھا کہ یہاں وہ غلطی ہوتی تھی, پھر ہم اس کو درست کر لیتے. یہ اکثر ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک خاص چیز ہم دیکھنے میں آئی. یہ سفر میں انجوائے کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے چیز کو. ٹھیک. تو دوسرا پھر اتنا زیادہ شفیق میں نے کسی کو نہیں پایا. ہمیں اتنی محبت اور اتنی شفقتیں قائد محترم سے ملی ہیں, ہمیں اتنی شفقتیں اپنے والدین سے بھی نہیں ملی. اللہ اکبر, کیا نہ کسی کو ملتی ہیں اتنی. واہ. تو والدین سے بھی, حالانکہ بہت والدین سے بڑھ کے کون زیادہ شفیق ہو سکتا ہے. جی ہاں, لیکن ہم نے اپنے قائد کو اپنے والدین سے بھی بڑھ کے شفیق پایا. اللہ اکبر. اور اس چیز کا آپ نے اظہار دیکھا. اور ہر کارکن, ہر ذمہ دار, ہر عہدیدار کے دل میں یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ قائد محترم مجھ سے محبت کرتے. کیا یہ ہمارے قائد کی اتنی بڑی خوبی ہے, مجھے اور کسی میں یہ نظر نہیں کبھی آئی.
کیا بات نہ آپ کو نظر آئے گی. واہ واہ واہ. یہ ہمارے قائد کا ہی خاصہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تب سے دیکھ رہے ہیں قائد ڈے کا جب بھی کوئی پروگرام آتا ہے اس کو آپ ہی ہینڈل کرتے ہیں، آپ ہی دیکھتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ خاص طور پہ قائد ڈے، باقی میں عالمی میلاد کانفرنس اعتکاف کے ان پروگراموں کا بھی ڈسکس کروں گا، لیکن خاص طور پہ قائد ڈے کے حوالے سے پوچھوں گا. قائد ڈے کا ایونٹ کا آپ نے جس کا ذکر کیا ہے جی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پائنیئر جو ہیں جی. وہ منہاجینز ہیں. واہ. منہاجین قائد محترم کے روحانی فرزند ہیں. بے شک. تو یہ قائد ڈے کا ایونٹ جو ہے یہ مرکز پہ شروع منہاجینز نے کیا، یہ اس کے پائنیئر ہیں. تو اس وقت بائی چانس یہ ہے کہ میں منہاجینز کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں منہاجینز کا، تو یہ ہم نے ہی مرکز سے شروع کیا. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ قائد ڈے کے نام سے کیا جاتا ہے. تقریبات ہوتی ہیں 10 دن کی باقاعدہ، پورا مہینہ چلتی ہے. پورا مہینہ جو ہے اس سال بھی ہم نے پورے مہینے کی رکھی ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے اوپر خاص کر پھر محفل سما کرانے کا آغاز بھی یہ منہاجینز کے ہی پلیٹ فارم پہ ہوا جو مرکز میں ہر سال ہوتا ہے. اچھا سر، جس طرح ماشاءاللہ آپ مینیج کرتے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم مینیج کرتی ہے، تو اس میں جو کاسٹ بلاتے ہیں آپ، مطلب قوال، نعت خوان، یہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس سال اس قوال کو بلانا ہے، اس نعت خوان کو بلانا ہے، یہ کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اتنا بڑا ایونٹ ہے، ہر کوئی آپ کو فون کرتا ہوگا کہ اس دفعہ مجھے موقع دیں، مجھے موقع دیں، تو پھر کئیوں کے دل بھی توڑ دیتے ہوں گے آپ. نہیں، اس میں حمزہ بھائی بات یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے پرفارم کروں. اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ صرف مرکز کا ہی پروگرام نہیں کہ مرکز پہ لوگ دیکھتے ہیں جی، یہ منہاج ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو پھر جب پوری دنیا میں ہے تو بہت سارے لوگ ہیں، پھر وہ باہر بھی پروگرام رکھتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. کوئی ڈائریکٹ بھی رابطہ کر لیتے ہیں، کچھ ہمارے ذریعے لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ وہاں جا کے بھی پرفارم کرتے ہیں. تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے جو اویلیبل لوگ ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ کے اندر محفل سماع ہو، نعت خوانی کے اندر ہوں، تلاوت قرآن مجید کرنے والے ہوں، جو بہتر سے بہتر آدمی ہمیں ملے اس کو لائیں کہ وہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ پرفارم کریں. تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو سر ہمارے ناظرین کو ذرا بریکنگ نیوز ہی دے دیں کہ اس دفعہ آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ اس دفعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جامعہ مسجد شیخ الاسلام کا افتتاح بھی ہو رہا ہے. واہ. اس کی تعمیر نو ہوئی ہے. کیا بات ہے. تو بہت خوبصورت وہاں کام کیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ 19 فروری کے موقع پر اس کا افتتاح بھی رکھا گیا ہے انشاءاللہ، جس میں بہت سارے مہمان آ رہے ہیں. ٹھیک. جس میں گورنر پنجاب بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں اور بہت سارے علماء کرام مشائخ حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں. ایران سے جو قرہ حضرات ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. جو ایک بہت بڑا نام ہے یہ زینت القرہ ہیں، سید قاری سید صداقت علی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی تلاوت بھی ہوگی. اور جو ایران سے ہیں وہ آغا کریم منصوری صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. اور اس دفعہ جو قائد ڈے کی تقریب ہے ہماری، جو شام کو ہونی دعائیہ تقریب ہوتی ہے ہر سال، تو اس میں بھی یہ قرآن حضرات بھی ہوں گے، نعت خواں حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں. جو قوال حضرات ہیں اس دفعہ 2 قوال جو ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، جس میں ایک بہت بڑا یہ قوالی کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، سنتو خاندان جو ہے ان کے خاندان سے ہیں. آصف علی خان سنتو جو ہیں قوال وہ تشریف لا رہے ہیں. کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی بہت بڑا نام ہے، نصرت فتح علی خان صاحب کے شاگردوں میں رہے ہیں فیض علی فیضی، وہ تشریف لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت عظیم الشان پروگرام اس دفعہ اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں. وہ اس دفعہ ہم مرکز کے جو سیکریٹریٹ ہے وہاں اندر نہیں کر رہے، بلکہ بالمقابل جو منہاج القرآن پارک ہے اس کے اندر ہم انتظامات بہت بڑے وسیع پیمانے پہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت بڑا پروگرام ہوگا. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ پروگرام ہم اتنا خوبصورت کریں کہ آنے والے پروگراموں کا ریکارڈ ٹوٹ جائے. انشاءاللہ ریکارڈ ٹوٹے گا. آپ نے جو بھی پروگرام کیا ہے اپنا ہی ریکارڈ آپ نے پچھلا توڑا الحمدللہ. انشاءاللہ عزیز، انشاءاللہ یہ پروگرام بھی بہت شاندار ہوگا انشاءاللہ. سر میں یہاں پر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جس طرح قائد ڈے کے پروگرام ہوتے ہیں، پھر عالمی میلاد کانفرنس، شہر اعتکاف، اس کے ماشاءاللہ جس طرح سٹیج اتنے خوبصورت انداز میں بنا دیتے ہیں کہ پھر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، یہ ہنر آپ کے پاس کیسے آیا؟
یہ بھی ہنر جو ہے یہ قائد محترم کی ہی مہربانی ہے. کیا بات. ہم نے تو سارا کچھ انہی سے سیکھا ہے. جتنی قائد محترم کی طبیعت میں نفاست ہے میں نے کسی کی طبیعت میں اتنی نفاست نہیں دیکھی. کیا بات. تو یہ سارا ہنر تحریک منہاج القرآن کے مشن سے اور قائد محترم کی شخصیت سے ہم نے سیکھا ہے. تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں تحریک منہاج القرآن کی وجہ سے اور قائد محترم کی دعاؤں سے وہ اتنا زبردست پروگرام ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے وہ بڑا آئیڈیل بن جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور بہت سارے جو دوسرے لوگ ہمارا کام کرتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا سٹیج بنائیں جس طرح کا منہاج القرآن والوں نے مینار پاکستان بنایا تھا. تو وہ ہماری تو وہ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے. اور پھر جن کا پروگرام ہوتا ہے اس ہستی کا ہمیں تو اتنی بڑی سعادت ہے اس میں ارینج کرنے کی ٹوٹی پھوٹی ہماری کوشش ہوتی ہے. پھر جن کا پروگرام ہم کرا رہے ہیں جو دونوں دو عالم کے ان کے بارے میں ہے نا کہ دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے جب وہ واللہ زلفوں کو دیتے ہیں خم. تو جب ہم ان کے پروگرام کے ارینجمنٹ کرتے ہیں ہم تو تھوڑی بہت ہی کوشش کرتے ہیں اس کا رنگ خدا تعالیٰ کی ذات خود بھر دیتی ہے. اور مشن کے صدقے اور قائد محترم کی دعاؤں کے صدقے ہم سرخرو ہوتے ہیں. ہماری تو تھوڑی بہت ہی کوشش ہوتی ہے. تو یہ اور پھر لوگ اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اس کی کاپی کرتے ہیں اور وہ پروگرام بہت شاندار. لیکن سر اس میں یہ آج ہمارے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کی جو محنت ہے اس پر، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ پروگرام لوگ تو 12 ربیع الاول کی رات مغرب کے بعد آگے بیٹھ کے پروگرام اٹینڈ کیا اور چلے گئے. آپ ماشاءاللہ جس طرح 10 اور 12 دن پہلے جا کر جس طرح خود اپنی نگرانی میں ان سارے معاملات کو دیکھنا، سارے لوگوں کو دیکھنا، اپنی جتنی آپ کی انڈر ٹیم ہے وہ دیکھنا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم یعنی کہ رات کو آئے ہیں 2 بجے آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو ہم تو جا کے سو گئے. تو جب صبح فون کیا تو پتہ چلا کہ آپ تب پھر بھی مینار پاکستان میں ہیں، نہ نیند ہوتی ہے. تو اس میں آپ کی محنت بھی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے. آمین. یہ چیزیں بھی ہم نے قائد محترم کی شخصیت سے قائد محترم سے سیکھی ہیں. دیکھیں قائد محترم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. تقریباً ہمیں بھی 35 سال کے قریب ہو گئے ہیں جو قائد محترم کو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے قریب سے. تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اتنی محنت کی ہے تو اس کے سامنے تو ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے کہ کہیں ایک دن یا 2 راتیں یا 3 راتیں ہم نے نہ سوئے یا جاگ لیا، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف میرا نہیں، ہماری پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، ہماری پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے، وہ محنت کر رہی ہوتی ہے. ذمہ داریاں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. یہ سارا میکنزم یہ ساری چیزیں قائد محترم سے سیکھی ہیں. کام کو ہم ڈیسینٹرلائز کر دیتے ہیں، کام کو تقسیم کر دیتے ہیں جس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر انتظام ہو. تو یہ جو اس طرح دن رات محنت کرنا، کام کی نگرانی کرنا، فالو اپ کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے قائد سے سیکھی ہیں اور ان کو پریکٹیکلی یہ کرتے ہم نے دیکھا ہے. واہ کیا بات ہے. اب یہ جاگنے کی باتیں ہیں تو شاید اعتکاف کا ذکر نہ ہو تو ادھر بھی آپ کی نیند کی یہ معاملہ ہے. ویسے سوتے ہیں کس ٹائم اعتکاف میں؟ خاص طور پہ آپ کس ٹائم سوتے ہیں؟ اعتکاف میں صرف 10 دن اگر ہم نے نہ سوئے یا تھوڑا سو لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بہت بڑی بات ہے یہ. تو یہ بھی دیکھیں، ایک تو یہ جب آپ کا کوئی بھی آپ کام کریں جی، جب آپ کام آپ دل سے کریں، عشق سے کریں، جب کام سے آپ کو عشق ہو نا، کیونکہ ہم تو یہ تحریک منہاج القرآن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے. ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے، سعادت سمجھ کے اور عشق کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں. جب اس نیت سے اور اس یعنی اس قرض کے ساتھ آپ کام کریں، نہ پھر تھکاوٹ ہوتی ہے نہ پھر نیند آتی ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ باقی سارا سال سونا ہی ہے، اگر 10 دن کم سو لیں گے یا نہ سوئیں گے اس کے فرق کوئی نہیں پڑتا. تو جب دل میں لگن ہو، واہ، اور قرض ہو، کیا بات، اور کمٹمنٹ ہو، تو پھر یہ چیزیں نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ نیند آتی ہیں. تو یہ ہمیں بھی نہیں پتہ کیسے ہو جاتا ہے. کیا بات. یہ قائد محترم کی پیچھے نظر ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ جو ہمارے وہاں اعتکاف میں لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اور جو میلاد شریف میں لوگ آتے ہیں وہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں. تو ہمیں تو وہاں خدمت کرنے کی سعادت ملی ہوئی ہے. تو ہم تو اس پہ لاکھ کروڑ بار بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم وہاں پہ خدمت کا موقع ہمیں ملا ہوا ہے.
تو وہاں نیند کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ. وہاں نیند تو پھر بہت چھوٹی سی چیز ہے. جی ہاں جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بھی ہمیں کرنا پڑے وہ بھی کریں, یہ تو کچھ نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ تحریک منہاج القرآن اس روح زمین کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا کے لیے تو ہے اور آخرت کے بھی یہ سامان ہے. بے شک. لوگ تو دیکھیں نا, کہیں بھی آپ کہیں جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اپنی جاب کے بعد اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ ٹائم نکالنا پڑتا ہے. جی ایسے. یہ تحریک منہاج القرآن کا مرکز اور تحریک منہاج القرآن کا یہ مشن, یہ اتنی بڑی روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے. ہم کام تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں, واہ, اور ساتھ آپ کی ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور رہی ہے. اس نیت سے, اس کنسیپٹ سے ہم وہاں پہ خدمت سار انجام دیتے ہیں, تو پھر نیند کا, تھکاوٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں سر یہ ماشاءاللہ شیر منہاج کی جو شیلڈ آپ کو حضور شیخ الاسلام نے اعتکاف کے موقع پر عنایت فرمائی, اس کی ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بیک گراؤنڈ تو ظاہرہ جنہوں نے دی ہے انہوں نے, ہم تو اس قابل نہیں ہے. گویا کہ اب قائد محترم جب کوئی چیز فرما دیتے ہیں, واہ, کہ ان سے, ان کے زبان سے ہر ایک نکلا ہوا حرف, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جیسے دین اسلام کے حوالے سے قائد محترم کوئی بات بھی کریں, وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت ان کی بات رکھتی ہے. تو وہ ان کا فرمانا ہے, ہم اس قابل ہے یا نہیں, جب وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو یا نہ ہو, تو پھر ہم کسی کے کہے ہوئے کا مان رکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال ہماری تو کوشش ہوتی ہے, اگر قائد محترم کی یہ مہربانی ہے, یہ قائد محترم کی شفقت ہے, ہم اس قابل ہے یا نہیں ہے, یہ قائد محترم مہربانی فرماتے ہیں اور شفقتیں فرماتے ہیں. منہاج القرآن کی ہسٹری میں کسی اور کو یہ ٹائٹل, اس ٹائٹل سے نہیں نوازا شیر منہاج کے نام سے, تو ماشاءاللہ بہت بڑے اعزاز کے, اور آپ کو گولڈ میڈل بھی دیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب میں شیر منہاج کا ذکر ہو گیا, تو پھر دھرنوں کا ذکر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 اور 14 کے دھرنوں کو کس طرح آپ نے مینیج کیا, اور خاص طور پہ 23 دسمبر کو تو لوگ آئے, آپ تو 1 دسمبر کو وہاں پہ پہنچ گئے تھے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم تقریباً وہاں 20 دن لگاتار لاہور میں رہ کر, شاید 20 دنوں میں 2 دفعہ میرا گھر چکر لگا ہوگا. حالانکہ مینار پاکستان میرے گھر سے یہاں تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, تو وہ چونکہ کام اتنا بڑا وہ پروگرام تھا, اتنا بڑا وہ ارینجمنٹ تھے, تو ہمارا وہاں پہ وہ کیمپ لگا ہوا تھا, کیمپ آفس ہم نے بنایا ہوا تھا, کنٹرول روم تھا, تو 20 دن رات ہم نے وہاں پہ وہ سارا کام کیا. اور میری بہت بڑی ہماری ٹیم تھی جو ارینجمنٹ میں بیزی تھی, اور وہ میرے خیال میں کہ مینار پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پروگرام کوئی جماعت آج تک نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی جتنا وہ بڑا پروگرام تھا. آپ اندازہ کریں کہ پورے 20 دن وہاں ارینجمنٹ کے سلسلے میں ہم لوگ بیزی رہے, اور اتنا بڑا سٹیج آپ کو میں بتاؤں کہ وہ تو بحر بے کراں تھا, کیونکہ وہاں پنڈال میں تو کرسی کوئی نہیں تھی, اور آپ کا پنڈال مینار پاکستان, لیکن وہ تو مرید کے تک تھا, اتنی دنیا تھی. آپ اندازہ کریں جو سٹیج کے اوپر ہم نے سٹنگ کیپیسٹی بنائی تھی, وہ 12,000 قریب لوگوں کی کیپیسٹی صرف سٹیج کے اوپر تھی. جی آپ کو پتا ہے اس میں سٹیج کے مینار پاکستان کا جو پورا وہ بیس بنی ہوئی ہے, 3 سٹیپ ہیں مینار پاکستان کے سٹیج کے. ٹھیک, لوگ تو آگے صرف کنٹینر لگا کے وہ بنا لیتے ہیں, وہ تینوں سٹیپ بھی بیچ میں شامل تھے. واہ. اور اس کے علاوہ ہم نے لاہور میں کسی ایک پارٹی سے اتنے کنٹینر نہیں مل رہے تھے, 3 پارٹیوں سے ہم نے اتنے کنٹینر لے کے وہ سٹیج تیار کیا تھا. کیا بات. اور سٹیج کے اوپر 12,000 سٹنگ کیپیسٹی تھی لوگوں کی بنائی ہوئی تھی, جس میں تقریباً جو چیئرز کے اوپر تھی وہ 8,000 کے قریب تھی, اور 8,000 تو ہم نے چیئرز لگائی تھی, پھر اس کے علاوہ صوفے بھی لگائے ہوئے تھے, اور باقی جو لوگ تھے کھڑے تھے جو بیٹھے تھے وہ اس کے علاوہ تھے. تو یہ بہت بڑا. اسی طرح ساؤنڈ سسٹم کا جو تھا, لاہور میں اتنی کوئی ایک پارٹی نہیں جو ہمیں ساؤنڈ دے سکتی, 3-4 بڑی بڑی پارٹیوں نے مل کے ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا. آپ کو پتا ہمارا ساؤنڈ سسٹم کہاں تک لگا ہوا تھا؟ مینار پاکستان سے لے کے ادھر سے وہ بتی چوک تک لگا ہوا تھا, ریلوے اسٹیشن تک لگا ہوا تھا, داتا صاحب تک لگا ہوا تھا. اتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم کا وہاں ارینجمنٹ کیا تھا. تو وہاں پہ تو جو پنڈال تھا وہاں ساؤنڈ تھا, اور لائٹس پتہ نہیں کتنی پارٹیز نے مل کے لگائی ہوئی تھی. تو یہ اتنا بڑا پروگرام ہسٹری میں نہ آج تک کسی نے کیا ہے نہ کوئی کرے گا. ایسے ہی ہے. تو پھر 2013 کا دھرنا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں
دھرنا 3 ماہ کے پر مشتمل تقریباً وہ دھرنا کیا سڑک کے اوپر. نہیں 2013 کا پہلے ہوا نا. ہاں 2013 کا. جی ہاں 2013 کا وہ جو 5 دن کا دھرنا جی تھا. جی جی ہاں وہ بھی دیکھ لیں, وہ ارینجمنٹ آپ کے سامنے ہے, وہ دنیا نے دیکھے ہیں, وہ سردی ہو گرمی ہو, بارش تھی سردی میں. واہ واہ اس میں دیکھ لیں آپ. کیا بات ہے. تو اب میں سر کیا کہتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے لیٹسٹ کوئی اپڈیٹ کوئی ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں کہ اس ٹائم کیس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑی تفصیل ہے اس کی, تو اس کے لیے تو آپ کو الگ کوئی ہم ٹائم رکھیں گے, اس میں اس کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے. ابھی سردست یہ ہے کہ اس وقت ہمارا کو جو کیس ہے وہ ATC عدالت میں, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ٹرائل ہے ہمارا وہ چل رہا ہے اس استغاثہ کیس کا. ٹھیک. تو اس میں چونکہ یہ بیچ میں کرونا آ گیا, اس کی وجہ سے جو ہمارے مخالف جو ہے وکیل وہ انہوں نے اس چیز کی پلی لی ہوئی ہے کہ اب کرونا ہے تو وہ بحث وغیرہ نہیں ہو رہی اور اس پہ کیس نہیں چلا. تو ویسے میں وہاں پہ یہ 30ری دفعہ ہمارا سٹیٹمنٹ وہاں پہ اس عدالت میں ہو چکا ہے. ٹھیک. یہ استغاثہ کیس کا تو اس میں بھی ہے. اور دوسرا ہمارا اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے جو JIT بنی تھی, قائد محترم جب سپریم کورٹ میں گئے تھے خود اپیئر ہوئے تھے, اس کے بعد JIT بنی تھی اور AD خواجہ کی سربراہی میں وہ JIT نے اپنا کام تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا, جس میں یہ ساری جو حکومتی لوگ ہیں جس میں شہباز شریف, نواز شریف, یہ سارے لوگ اس میں باقاعدہ پیش ہوئے تھے, ان کا بیان بھی انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. تو وہ آلموسٹ اپنی رپورٹ تیار کر کے انہوں نے جمع کروانے والے تھے, آخری مراحل میں تھی. ٹھیک. تو ان لوگوں نے جا کے پھر سٹے لے لیا. اب اس کے سٹے کے لیے ڈیٹس وغیرہ جو لگ رہی ہیں وہ ابھی کوئی ڈیٹ نہیں لگ رہی. اب اس کا کوئی فیصلہ ہوگا تو پھر کیس آگے مزید چلے گا. اس کی وجہ سے انہوں نے ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے. ٹھیک. ہمارے مخالفین نے, یہ جو شہباز شریف یا نواز شریف ان کے لوگ ہیں, ان لوگوں نے, تو وہاں پہ وہ سٹے ختم ہوگا. JIT نے جو پروسیڈنگ دی وہ جمع ہوگی, کیس آگے چلے گا. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیس جلد از جلد لگے تاکہ اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ جلد جلد ہو سکے. اور جن لوگوں نے یہاں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں یہ خون کی ہولی کھیلی اور معصوم لوگوں کا قتل عام کیا, ان کو قرار واقع سزا دی جا سکے. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, اور پھر تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے کیسے ہوا, کون کون شامل ہیں, پتہ تو ہے لوگوں کو, لیکن ان ڈیٹیل میں جو چیزیں معلومات آپ کے پاس ہیں ظاہری بات ہے وہ کسی کے پاس نہیں, کیونکہ آپ اس کیس کے مدعی ہیں. تو انشاءاللہ اس پر پروگرام کریں گے. تو اب جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو, خاص طور پہ باب العلم کے فالورز کو کیا پیغام دیں گے؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ باب العلم کی جو ٹیم ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور لوگوں کی معلومات کے لیے خاص کر تحریک منہاج القرآن کے جو لوگ ہیں, قائد محترم کے مختلف کلپس وغیرہ چلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں, ان کو بڑی اویئرنس دے رہی ہے قرآن اور حدیث کے متعلق. اور قائد محترم جو تعلیمات لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اس کے فروغ کے لیے ایک اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے. اس پہ میں باب العلم کی جو ٹیم ہے پوری ٹیم, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق دے, ہمت دے, اور اسی طرح یہ کام کرتے رہیں اور تحریک منہاج القرآن کا پیغام لوگوں تک اسی طرح پھیلاتے رہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے, دوبارہ آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوگی. جی ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.